Auzu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students and viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope you all are well and fine by the sure mercy of Almighty Allah. As you know, we are discussing 12th class history, chapter the Mughal Court. Today we are going to discuss an important topic, that is Mansabdari system. Mansabdari system kya tha? What is the Mansabdari system? Mansabdari is an Arabic word meaning rank or the position. Hence, Mansabdari was the system under which was assigned the rank, income and position in the Mughal court. Mansabdari system was not given to only military officials but non-military officials also. جہاں تک منصبداری سسٹم کا تعلق ہے، یہ ایک عربک ورڈ ہے جس کے معنی ہیں رینک یا پوزیشن. یہ اکبر نے لاگو کی تھی خالی ملٹری آفیشلز کو نہیں بلکہ سول آفیشلز کو برابری کے لیے انہوں نے ایک رینک دی تھی منصبز. تو منصبز سسٹم جو تھا اس کو سب ڈیوائڈ کیا تھا اکبر نے دو کیٹیگریز میں، زیٹ اور سوار. زیٹ یا سوار رینک، اس کے معنی ہیں، جیٹ کے معنی ہیں سپاہی، مین، آپ کو کتنے مین رکھنے ہیں، آپ کتنے آدمی رکھ سکتے ہیں. سوار کے معنی ہارس مین، آپ کتنے ہارس مین رکھ سکتے ہیں. The Mansabdars were required to keep soldiers and horses according to their rank, according to the required number of horses. So they were called as Zat and Sawars. Zat means personal. It fixed the personal status of a person and the salary due to him. اسی طریقے سے the Sawar rank referred to the horseman that Mansabdar was required to maintain. In comparison, the Zat Mansab was considered more important than Sawar Mansabas. There were three categories according to Zat and Sawar Mansabas. A person who was required to maintain as many Sawars as his Zat rank was placed in the first category of the rank. یعنی یہ بادشاہ طے کرتا تھا، یہ کنگ طے کرتا تھا کہ زیٹ کو کس منصبدار کو، یعنی زیڈ میں اس کو کتنے سپاہی رکھنے ہیں، کتنے فورس مین رکھنے ہیں، یا جو سوارز ہے ان کو کتنے ہارس مین رکھنے ہیں، کتنے گھوڑے رکھنے ہیں. ان کو پھر اس کے لیے سیلری ملتی تھی. سیلری تو ملتی تھی ان آرمی مینز کے لیے، ان ہارسز کے لیے ان کو مینٹیننس بھی ملتی تھی. یہ مینٹیننس کیش بھی ہوا کرتے تھے، زیادہ تر یہ جاگیر ہوا کرتے تھے. اس جاگیر پر ان کو اسی وقت تک رائٹ حاصل تھا جب تک یہ ان کو یہ رینک حاصل تھی، جب تک یہ منصبدار سے یا زیٹ سے یا سوار سے، تبھی تک. جب یہ ان سے چھین جاتی تھی تو ان کے پاس پھر اس کا کنٹرول نہیں رہتا تھا، یعنی ان کی جاگیر پر ان کا ریونیو کنٹرول تھا. ریونیو کلیکشن وہاں سے کرتے تھے اور وہاں سے جو انکم ان کو ملتی تھی وہ یہ خرچ کرتے تھے ایز اے سیلری پر یا مینٹیننس پر. تو ان کو اس پر ہمیشہ کے لیے حق نہیں ہوتا تھا. ان کو کتنا رکھنا ہے فوج، تو اس کے لیے بھی ایک سسٹم تھا. تو اپوائنٹمنٹ اینڈ پروموشن آف ڈسمسل آف منصبدار، کس منصبدار کو پروموشن دینی ہے، کس کو ڈسمسل کرنا ہے، یہ تھا. جو کورٹ میں میر بخشی ہوتے تھے یا جو پروفیشنل گورنرز ہوتے تھے یہ وہ طے کر رہے تھے، یہ وہ طے کرتے تھے. بٹ مغل کوٹ پروموٹ مینی منصبدارز ٹو اینی رینک اف پلیزڈ بائی ہز بریوری اینڈ ورک. مغل کوٹ میں کسی بھی منصبدار کو کوئی بھی رینک دی جا سکتی تھی اس کے کارنامے دیکھ کر، اس کے ورک کلچر کو دیکھ کر، اس کی بریوری کو دیکھ کر. The promotion of the Mansabdars was done by every first occasion or before